اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، یہ حکم ہے اللہ کا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور جو نماز کے جو فائدے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن محافظت نماز کی سوچ سمجھ کر وقت کی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسلم معاشرے سے یہ مطالبہ ہے۔ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مدد ان کی کروں گا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ یحفظک۔ برادران اسلام، قرآن مجید کی ایک آیت اور حدیث پاک کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو حدیث پاک آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے وہ ایک طویل حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سفر کر رہے تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جانتے ہیں ابن عباس بچے تھے، چھوٹے تھے، کہ تمہیں کچھ ایک چیز سکھاؤں، چند کلمات بتاؤں۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ جواب الکلیم میں ہے کہ احفظ اللہ، اللہ کی تم حفاظت کرو، یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے۔ اسی حدیث میں آگے ہے احفظ اللہ تجد امامک تجد تجاہک، اللہ کی تم حفاظت کرو تو تم اللہ کو اپنے سامنے کھڑا پاؤ گے اپنی مدد کے۔ اسی حدیث میں یہ ہے کہ اگر دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں تم کو نقصان پہنچا سکتی مگر سوائے جتنا اللہ کی مرضی۔ دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ کے یہاں سے مقدر ہے۔ یہ طویل حدیث ہے، مختلف مواقع پر مختلف حوالوں سے پیش کی جاتی ہے۔ اس کا یہ ٹکڑا کہ احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو، یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، یہ جوامع الکلیم میں ہے۔ بہت اس کے معنی اس حدیث پاک کی تشریح میں بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی، اور یہ اتنی جامع ہے کہ کوئی بھی عنوان دین و شریعت کا، عمل کا اور کردار کا لے لیجئے، وہ اس میں شامل ہے۔ ترجمے میں جب ہم کرتے ہیں اردو میں کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، تو کوئی بندہ کیا اللہ کی حفاظت کرے؟ اللہ تو ہماری حفاظت کرے گا، وہ نگہبان ہے، وہ پالنہار ہے۔ بندہ کیا اللہ کی حفاظت کرے گا؟ جوامع الکلیم میں یہی ہوتا ہے کہ بات ایسے جامع لفظوں میں کہی جاتی ہے کہ اندر سے اس کا مفہوم نکل کر کے آئے۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب اللہ کے حکم کی حفاظت کرنا، اللہ کی مرضی کی حفاظت کرنا، اللہ کے قانون کی حفاظت کرنا، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کام کرنا، اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جانا۔ اس میں پھر ہمارا ایمان اور عقیدہ، ہمارا پورا نظام عبادت، ہمارا پورا نظام اخلاق اور معاشرت، ہمارا پورا نظام عدل اور سیاست، سبھی کچھ اس کے دائرے میں آتا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ نے تم کو جس طرح کا بندہ بنایا ہے اور جس طرح سے تمہاری زندگی چاہتا ہے، اپنی زندگی تم ویسی بنا لو تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔
اس حدیث پاک کی تشریح جو ہے وہ انبیاء کرام کی چلتی پھرتی زندگیاں ہیں. جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ عقیدے میں بھی بہت سالم ہیں، کردار میں بھی بہت پختہ ہیں، معاملات میں بھی سب کے لیے نمونہ ہیں. تو گویا انبیاء کی زندگی کو اگر پرکھنا ہو تو اس ایک حدیث پاک کی روشنی میں پرکھا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی نمونہ تھی اس حدیث پاک کی. اس حدیث پاک کی روشنی میں میرے بھائیوں ہم لوگوں کو اس لیے بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم سب لوگ آج کل بہت پریشان ہیں، امیدیں ٹوٹتی جا رہی ہیں، ظلم کی تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، مایوسی کا عالم ہے، بھوک کا عالم. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری مدد کرے گا تو اللہ کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا تو اللہ کرے گا، ہماری عزت ہم کو واپس دے گا تو اللہ دے گا. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. تو میرے بھائیوں یہی موقع ہے، صحیح موقع، ایک مرتبہ پھر سے ہم لوگ اپنے عقیدے کا، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق بنے ہوئے ہیں کہ نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے کہ نسوا اللہ فانساہم، جو اللہ کو بھلا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا. ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کے قانون کو، اللہ کی مرضی کو بھلا رکھا ہے اور اپنی مرضی کی ہماری زندگیاں ہیں. یہ خاص طور سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور جائزہ اس طرح سے لینا چاہیے کہ ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک اللہ پر یقین ہے، ہم اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں کسی کو شریک نہیں کرتے. تو کیا اس دعویٰ کا ہم ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں؟ یہ ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. یہ حکم ہے اللہ کا، یہ اللہ کی مرضی ہے. اور جو نماز کے جو فائدے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن محافظت نماز کی سوچ سمجھ کر وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، مسلم معاشرے سے یہ مطالبہ ہے. کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مدد ان کی کروں گا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، جن کا اخلاق اور کردار پاکیزہ ہوگا، جنہیں اپنے نفس پر کنٹرول ہوگا، جنہیں شیطانیت اپنی طرف نہیں لے جائے گی. ہم اپنی زندگیوں کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ تمہاری سمع، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے تیسرے تمام اعضاء، اللہ کے ہاں ان کا جواب دینا ہے، ان کی جواب دہی ہوگی. کیا ہم کو کنٹرول ہے اپنی ان اعضاء پر؟ گویا یہ جو ہماری صبح و شام کی زندگی ہے، ہماری ہر وقت کی جو مشغولیت ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر لو. تجد تجاہد، تم اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے کھڑا پاؤ گے مدد کرنے کے لیے. صرف یہ دعویٰ نہیں ہے اللہ کا، صرف یہ دعویٰ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسا تم پاؤ گے. قرآن مجید میں ایسی متعدد مثالیں ہیں کہ جنہوں نے اس عقیدے کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے اس کردار کو پیش کیا، اللہ نے ان کی مدد کی. قرآن مجید میں ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، اس کے پیٹ میں چلے گئی. فرشتوں نے کہا یا اللہ، اے رب، یہ تو تیرے تسبیح کرنے والا بندہ ہے، یہ تیرا عبادت گزار بندہ ہے، اسے اس پریشانی سے نجات فرما. یہ تو تیری تسبیح پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تسبیح پڑھنے والا ہے اس لیے ہم اس کو سمندر سے نکال رہے ہیں، ورنہ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یہ پڑا رہ جاتا قیامت تک، لیکن میری تسبیح کرنے والا، میرے قانون کو ماننے والا، میری مرضی پر چلنے والا اتنی بڑی مصیبت میں بھی ہوگا تو اس کو بچانے کے لیے ہم آئیں گے۔ قرآن مجید میں ہی فرعون کا کردار بیان ہوا ہے، اس کا وہ دعویٰ کہ انا ربکم الاعلی، اس کا یہ دعویٰ کہ موسیٰ کی کچھ حیثیت نہیں ہے، اس کا یہ دعویٰ کہ میں مارتا ہوں اور جلاتا ہوں، یہ باتیں سب قرآن مجید کے ریکارڈ پر ہیں۔ وہ بھی آفت میں گھرا، وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی آزمائش میں آیا اور طوفان میں گھرا، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جب ایمان لانے کا وقت تھا، جب تابع داری کا وقت تھا، جب بندے کو اپنی بندگی دکھانی تھی، تم نے اس وقت نہیں دکھایا، تو اب ننجی کا ببدنی کا، ہم تمہارے بدن کو عبرت بنا کر کے دنیا میں باقی رکھیں گے اور تم ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو گے۔ بھولنے کا انجام یہ۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہمارے درمیان اسی لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جامع تعلیمات ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ ہم ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے عمل کو، اپنے روزمرہ کی مشغولیات کو، اپنے چلت پھرت کو، اپنے معاشرے کو اس کی روشنی میں پرکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، کتنا جامع کلمہ ہے اور کتنا عمل کے لیے اس میں ہمیں تحریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ یہ جان رکھو کہ ہر بندے کے آگے پیچھے نگراں لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کریں۔ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کو ٹھیک نہیں کرتے جس نے خود سے اپنے ہاتھوں اپنی قوم کو بگاڑ رکھا ہو۔ نگہبان وہ خود ہے، اس نے ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے اپنے فرشتے نگہبان بنا رکھے ہیں، وہ ہمارے اچھے اعمال بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، ہمارے خراب اعمال بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ چاہتا کیا ہے، دنیا میں امن چاہتا ہے کہ بدامنی چاہتا ہے، دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ ہوتا دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنا قانون چلانا چاہتا ہے، اپنی مرضی پر جینا چاہتا ہے۔ یہ سب باتیں اس کے ریکارڈ پر ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں بدلاؤ چاہیے، اگر ہمیں اس ظلم سے نجات چاہیے، اگر ہمیں اللہ کی حفاظت اور اس کی امان چاہیے، تو اللہ کی طرف سے کھلا اعلان یہ ہے، تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، اللہ کے قانون پر آ جاؤ، اللہ کے نظام پر آ جاؤ، اللہ کی تابعداری پر آ جاؤ۔ بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت مشکل کام یہ نہیں ہے۔ اللہ والے تو ہم ہیں، ایمان والے تو ہم ہیں، ایمان پر جینا چاہتے ہیں، ایمان پر بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو ایمان والے بن جائیں۔ ہمارے عقیدے میں جہاں کمزوری ہے اس کو ٹھیک کریں۔ نظام عبادت تو ہمارا اچھا خاصا کمزور ہے، پابندی سے نماز پڑھنے والے بھی 4 وقت کی جماعت سے پڑھتے، 5 وقت کی چاہیے۔
پابندی سے نماز چھوڑنے والے بہت بڑی تعداد ہے ہمارے درمیان، جمعہ پڑھتے، ہفتے میں ایک دن نماز پڑھ کر کے اللہ کی رحمت آئے گی اس قوم پر، ایک وقت کی نماز سے۔ سیرت، اخلاق، کردار، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور سیرت نمونہ تھی ساری دنیا کے لیے، صحابہ کی تھی، بعد کے ادوار کے لوگوں کی بھی تھی، یہ نمونہ ہم کو بھی تو بننا چاہیے۔ ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا کردار نمونے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کو بڑی محبت سے یہ سکھایا تھا کہ ابن عباس یا صبی یا طفل، اس طرح کے کوئی لفظ آپ نے استعمال کیا تھا کہ ایک بات تم کو بتاتا ہوں، اسی کو پکڑ لینا، زندگی بھر پکڑے رہنا، یہ گویا ایک طرح کی وصیت تھی۔ تو وصیت ہم سب تک پہنچی ہوئی ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہم سب کے لیے ہے، آپ سب کے لیے ہے۔ یاد رکھیے الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت، اللہ کی مدد، اللہ کا سایہ، اس سے بڑھ کر کے کوئی سایہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر کے کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کا سایہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے کے لیے تیار ہے، بس ہم کو اپنے آپ کو اس طرح کا بندہ بنا کر کے پیش کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس کا سایہ ہمارے اوپر چھا جائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی مرضی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے قانون کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے قانون پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نظام عبادت کو درست فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری سیرت اور اخلاق کو پاکیزہ بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بتایا ہے، اللہ ہمیں آپ کی صحیح اتباع کرنے اور آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر۔